امریکی صدر براک اوباما کی انتظامیہ نے گزشتہ مارچ میں افغانستان کے بارے میں ریویو کے نتیجے میں افغانستان میں فوج کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خطے میں صورتحال پر نظر رکھنے والے ماہرین آئندہ چند ماہ میں ہونے والے ریویو کے نتیجے میں افغان پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ ریویو ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان صدر حامد کرزئی کی حکومت افغانستان میں مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کی غرض سے طالبان کے کچھ گروہوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن کے ایک اہم تھنک ٹینک نیو امریکہ فاؤنڈیشن میں پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں ایک مذاکرے کے دوران پاکستان کے سینئر صحافی امتیاز گل نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال کے تناظر میں دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو دور کرنا ہوگا۔ یہ کوئی دو پرسیپشن پاکستان اور امریکہ کے جو مقاصد ہیں افغانستان کے حوالے سے، ان کا جو مشن ہے اس میں ذرا سا فرق ہے۔ اب ان کو ریکنسائل کیسے کرنا ہے، یہ اب دونوں ایڈمنسٹریشنز پہ اس کا دار و مدار ہوگا۔ ریکنسائل کیے بغیر، یعنی جو گیپس ہیں ان کو نیرو کیے بغیر بڑا مشکل ہوگا ایک کنسرٹڈ پالیسی افغانستان کے حوالے سے۔ امتیاز گل کہتے ہیں کہ پچھلے ماہ واشنگٹن میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے کہا تھا کہ اس ڈائیلاگ سے انہیں تمام اہم ایشوز پر ایک دوسرے کا موقف سمجھنے کا موقع ملا تھا، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو قبائلی علاقوں میں متحرک حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کا دباؤ قبول نہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران یہاں واشنگٹن میں پالیسی ساز اداروں اور تھنک ٹینکس میں افغانستان میں امریکی حکمت عملی کی کامیابی کے لیے حقانی نیٹ ورک پر کافی توجہ رہی ہے اور اس کے خلاف آپریشن کو ناگزیر قرار دیا جاتا رہا ہے۔ امتیاز گل کا کہنا ہے کہ امریکی افغانستان میں اپنے مقاصد کے حوالے سے ابہام کا شکار ہیں اور انہیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے۔ یہ بڑی خوش فہمی سی مجھے معلوم ہوتی ہے۔ افغانستان میں جب مشن شروع کیا گیا تھا تو القاعدہ تھا، اس کے بعد ملا عمر ہو گیا، ملا عمر کے بعد اب حقانی نیٹ ورک ہو گیا، ISI کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ تو شاید کافی ساری پالیسی کنفیوژن ہے اس واشنگٹن کے اندر۔ باب ووڈورڈز کی کتاب سے بھی کافی واضح ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل پہ فوج اور امریکی انتظامیہ کے درمیان اختلافات رہے ہیں۔ تو جب تک یہ مقاصد واضح نہیں ہوں گے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، صرف کبھی حقانی کو یا حکمت یار کو یا ملا عمر کو دشمن قرار دینے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مقاصد کچھ بھی ہوں، یہ بات طے ہے کہ صدر اوباما سن 2011 میں افواج بلانے کا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کی حمایت کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جب وہ افغانستان سے نکلے تو وہاں طالبان اقتدار میں آ جائے۔ واشنگٹن میں امریکی نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے امور کے ماہر جیمز کیت فیلڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ افغانستان چھوڑنے سے پہلے وہاں پر حکومتی ادارے اور سیکیورٹی فورسز اتنے مضبوط ہوں کہ ان میں ایسے عناصر سے نمٹنے کی صلاحیت ہو۔ میں آپ کو جنرل پتریس کا نقطہ نظر بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہماری کوششوں اور ہمارے پیسے سے ہر روز اگر افغان پولیس اور فوج اور حکومت کے اداروں کی تربیت ہو رہی ہے اور وہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور جب تک ہم یہاں سے واپس جائیں گے ملک میں قانون کی بالادستی قائم ہو جائے اور وہاں ایسی حکومت ہو جسے عوام کی حمایت حاصل ہو، اور پھر اگر طالبان آ کر ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں آنے دیں۔ اتحادی افواج منظم افغان سیکیورٹی فورسز کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں، اسی لیے وہ اس وقت سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی تربیت میں بھرپور توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ اس پالیسی ریویو میں افغانستان کے اندرونی حالات بھی زیر بحث آئیں گے۔ صدر اوباما افغانستان میں طویل المیعاد بنیادوں پر ترقی کی اہمیت سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی افغانستان میں طویل عرصے تک موجودگی ان مسائل کا حل ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان مسائل کا حل خود کرزئی حکومت کو تلاش کرنا ہوگا، جس کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔